کی ہے، سب تعریفیں اسی کی ہیں، سب عزتیں اسی کی ہیں۔ جسے چاہے وہ عزت دے، جسے چاہے وہ ذلت دے، جسے چاہے وہ مال دے، جسے چاہے اولاد عطا کرے، وہ سب چیز کا وہ مالک ہے۔ کسی کی شان میں یہ لائق ہی نہیں کہ اس کے سامنے تکرار کر سکے اور مکالمہ کر سکے اور اس کی بات کو رد کر سکے۔ جو رد کرتا ہے وہ غیر مسلم تو ہو سکتا ہے، ایماندار مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے متصل میرے خالق و مالک نے فرمایا، اے حبیب، جس نے مجھے ایک تسلیم کیا اور آپ کو میرا محبوب تسلیم کیا، انہیں بتا دیجئے، انہیں سنا دیجئے کہ وہ اب نماز کی ادائیگی کو یقینی بنائے، نماز کی ادائیگی کو یقینی تسلیم کرے۔ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور فطرہ ادا کرتے ہیں، سب چیزیں ادا کرنے کے بعد میرے خالق و مالک نے فرمایا، جو کچھ بھی ہو جائے، اگر نماز کی وہ پابندی کرتے ہیں، نماز کو یقینی بناتے ہیں، نماز میں اپنے دل لگاتے ہیں، نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، پہلا ستون اسلام کا پہلا ستون اسلام کا یہ ہے کہ رب کو ایک جانو، اس کے محبوب کو رحمت للعالمین نبی تسلیم کرو۔ اس کے متصل ہی مالک بے نیاز نے فرمایا، نماز کی ادائیگی کو یقینی بناؤ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجود کرنے والوں کے ساتھ سجود کرو، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرو، حج ادا کرنے والوں کے ساتھ تم حج ادا کرو۔ اور پانچواں رکن میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا، رمضان المبارک کے روزوں کا جب تم پر فرض کر دیے جائے اور اس ماہ مبارک کو پالو، تو پھر رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرو، یہ بھی تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کی بنیادی اصول یہ تھا کہ رب کو ایک ماننے کے بعد محبوب مکرم نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو اللہ کا بندہ اور رسول جانو، اس کے متصل نماز کی ادائیگی کو یقینی بناؤ، زکوٰۃ کو ادا کرنے میں گریز نہ کرو، حج ادا کرنے میں کسی قسم کی سستی نہ کرو، اور رمضان المبارک کے روزوں کو جو تم پر فرض کیے گئے ہیں اور ان کو رکھنے میں گریز نہ کیا جائے اور غفلت نہ کی جائے۔ یہ 5